اردو ناول روح یارم کس نمبر 2 مصنفہ عریشہ۔ سر وہ فائل میرے ہاتھ لگ چکی ہے جس پر ان سب لوگوں کے نام لکھے ہیں جن کے پاس وہ ویڈیو تھی۔ اس کے علاوہ میں نے وہ ویڈیو ریموو بھی کر دیا اور میں کچھ ہی دنوں میں دبئی پہنچ جاؤں گی۔ ڈان کے ساتھ کام کرنا تو میرا خواب ہے۔ ڈان کے ساتھ کام کر کے ہی میں اپنے بابا کا بدلہ لوں گی۔ مجھے پتہ ہے کہ وہ بابا کا بدلہ لینے میں تو میری ضرور مدد کریں گے۔ معصومہ نے انفارمیشن دیتے ہوئے کال بند کر دی اور خضر نے یہ بات آ کر ڈان کو بتائی۔ ڈان پہلے اپنی ٹیم میں ایک لڑکی کو رکھ کر پچھتا رہا تھا اور اب دوسری لڑکی کو اپنا ساتھ رکھنے کا تو اس کا سوال ہی پھر پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے اس نے خضر کو کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے لڑکی کے سامنے اس کے باپ کے قاتل کو ختم کیا جائے تاکہ وہ لڑکی اپنی زندگی میں آگے بڑھے، جبکہ کسی اور لڑکی کا نام سن کر ڈان کے قریب صوفے پر بیٹھی اسٹائلش لیلا کے لب تو مسکرا ہی اٹھے تھے۔ مجھے پتہ ہے اس دنیا میں کوئی بھی لڑکی نا میری جگہ لے ہی نہیں سکتی، اس نے قدرے ہلکی سی آواز میں خضر سے کہا، کیونکہ ڈان کے سامنے اس طرح کی کوئی بات تو الاؤڈ تھی ہی نہیں۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد لیلا بھی چلی گئی تو خضر نے اس سے کہا، تم لیلا کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ خضر نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، لیلا کے بارے میں کیا سوچتا ہوں؟ وہ ایک لڑکی ہے، میری ٹیم میں کام کرتی ہے، اگر اچھی ورکر نہ ہوتی تو شاید میں اسے اپنے ساتھ رکھتا بھی نہیں۔ ہاں لیکن لیلا ایک بہت اچھی ہیکر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت بھی ہے اور وہ تمہیں پسند کرتی ہے، تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ خضر نے اس کا دھیان لیلا پر لے جانے کی ناکام سی کوشش کی تو ڈان نے اس چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اچھا تو تم کر لو، گھر بسا لو تم، وہ تمہارا کام بھی سمجھتی ہے، لیلا کے ساتھ اچھی گزرے گی تمہاری۔ اور خضر تم نا میرے بچپن کے دوست ہو تو بچپن کا ساتھ بھی ہے ہمارا، تو میں اپنے ہاتھوں سے نا تمہیں مارنا نہیں چاہتا، اس لیے کسی دن پلیز ٹائم نکال کے زیادہ نہیں بس آدھا گھنٹہ تم خودکشی کر لو، کیونکہ مجھے تمہیں اپنے ہاتھوں سے مارتے ہوئے تو بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ وہ شفاق انداز میں بولا تھا، ارے وہ محبت کرتی ہے تم سے اور صرف تمہارے لیے ہے وہ یہاں پر، تمہیں اس کے بارے میں ویسے سوچنا چاہیے، وہ تمہارے ساتھ وفادار ہے۔ اور خضر نے ایک اور ناکام کوشش کی لیکن اس بار ڈیول کی گھوری نے اس کا منہ بند کر دیا۔ میں انڈر ورلڈ کا ڈان ہوں خضر، عشق سے حسین ہے یہ میری دنیا۔ وہ کہہ کر جانے ہی لگا تھا کہ خضر نے روکا اور کہا، اور اگر تمہیں عشق ہو گیا تو؟ خضر نے جیسے آج ہار نہ ماننے کی تو ٹھان رکھی تھی۔ اس دنیا میں وہ لڑکی ہی نہیں بنی جس کے عشق میں یارم کاظمی گرفتار ہو جائے۔ وہ اسے سخت نظروں سے گھورتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ دیکھو ہر انسان کا جوڑ بنا ہے اس دنیا میں، تمہیں بھی کوئی نہ کوئی تو ضرور ملے گی، پھر پوچھوں گا تم سے عشق حسین ہے یا پھر تمہاری یہ دنیا۔ اور سین ہوا ختم۔ اگلا سین شروع ہوتا ہے نور کے گھر سے۔ میں نے تو اس وقت ہی کہا تھا اس لڑکی کو گھر سے نکال دو جب اس کا باپ مرا تھا، لیکن تب تو تم نے میری بات سنی نہیں، اس وقت تو تمہیں فری کی نوکرانی چاہیے تھی نا۔ دیکھو ابھی بھی کچھ ہوا نہیں ہے، اس کی خوبصورتی نا تیری ساری بچیوں کی زندگی برباد نہ کر دیا تو میرا نام بدل دینا۔ اقصیٰ خالہ جو کہ امی کی بچپن کی سہیلی تھی ابھی گھر میں آئی ہوئی تھی۔ ہاں تو میں کیا کروں تمہیں بتا دو، یہ لڑکی تو میری بچیوں کی زندگی برباد کر کے ہی رہے گی۔ دوسری بار رانیہ کا رشتہ ٹوٹا ہے، 29 سال کی ہوگی ہے وہ، لیکن ابھی تک کنواری بیٹھی ہے، یہ منحوس تو میری بیٹیوں کا نصیب کھا ہی جائے گی۔ اقصیٰ خالہ نے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا، اپنی بیٹیوں کو بٹھا ایک طرف اور جلدی سے اس کے ہاتھ پیلے کر کے اس کو رفع دفع کر تاکہ تیری بیٹیوں کے اچھے رشتے آئیں۔ ارے کہاں سے کروں شادی، میرے پاس اس کے لیے تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، بڑی مشکل سے تو میں اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز میں جمع کر رہی ہوں۔ ارے تجھ سے جہیز مانگ کون رہا ہے؟ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، وہ نا رشتے کرواتی ہے لیکن کچھ لیتی نہیں ہے، الٹا پیسے دیتی ہے۔ اور اقصیٰ خالہ نے یہ سرگوشی والے انداز میں کہا، کیا مطلب ہے تمہارا اس بات کا؟ امی کا انداز بھی سرگوشانہ ہی تھا۔ ارے وہ کوئی دبئی میں شیخ رہتا ہے نا، لڑکی اسے خوبصورت اور کم عمر چاہیے، فون پر لڑکی سے نکاح پڑھاتے ہیں اور دبئی بلا لیتے ہیں۔ پہلے لڑکی اس شیخ کے ساتھ رہتی ہے اور پھر خالہ بولتے بولتے خاموش ہو گئیں۔ بعد میں شیخ لڑکی کو آگے بھیج دیتا ہے۔ آخر جو لڑکی کے آباء و اجداد کو رقم دیتا ہے وہ واپس وصول بھی تو کرنی ہوتی ہے نا۔ کیا مطلب لڑکی بیچ دیتے ہیں؟ امی کو اب بات سمجھ آئی تھی۔ توبہ توبہ، معصوم سی لڑکی ہے، میں اس کے ساتھ ایسا تو ہرگز نہیں کروں گی، وہ بھی چند پیسوں کے لیے، میں نہیں بیچوں گی۔ امی نے تو فوراً ہی انکار کر دیا تھا۔ اقصیٰ کی سہیلی جو کافی عرصے سے مشہور تھی کہ لڑکیوں کے نکاح دبئی میں پڑھاتی ہے، اس نے کئی بار کہا کہ میری بیٹیوں کے نکاح کروا دو، لیکن اقصیٰ خالہ تو ہمیشہ ہی ٹالتی رہیں۔ ارے ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، میں یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں کہ اسے بیچ دو، میں تو بس تم سے کہہ رہی تھی کہ راستے سے ہٹاؤ، میں نے تو بس آئیڈیا دیا ہے۔ اب تمہاری بیٹیوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے، دیکھو 25 سال کی تمہاری بھی ہوگی ہے، اور جب تک یہ یہاں رہے گی نا تب تک تمہاری بیٹیوں کو کوئی چانس ہے ہی نہیں۔
اور جنہیں تم چند پیسے کہہ رہی ہو نا بی بی، 20 لاکھ ہیں. ارے دھوم دھام سے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنا پھر تم. خالہ بس اتنا بول کر اپنا بیگ اٹھا کر اٹھنے لگیں. 20 لاکھ؟ امی کا منہ رقم سن کر کھل گیا. ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لڑکی خوبصورت اور کم عمر ہو جیسا کہ ہماری روح ہے تو 20-25 اور یہ 20-25-30 میں بھی بدل سکتے ہیں. خالہ مزید لالچ دیتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی اور سین ہوا ختم. رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت تھا. تعظیم نہ جانے کب سے نگاہیں روح کے سوئے ہوئے وجود پر ڈالے اسے اپنی نظروں میں لیے ہوئے تھی، جبکہ دماغ میں بار بار اقصیٰ کی باتیں ہی گونج رہی تھیں. ذرا سوچو تعظیم، تمہاری بیٹیوں کی زندگی سنبھل جائے گی اور ساتھ میں اس مصیبت سے بھی تمہیں چھٹکارا مل جائے گا. یہی سوچیں بار بار ان کے ذہن میں آ رہی تھی. اور دیکھو بھولو مت، یہ تمہارے شوہر کے دھوکے کا نتیجہ ہے. وہ تم سے محبت کے دعوے کرتا تھا اور تم سے چھپ چھپا کر کسی اور لڑکی سے نہ صرف شادی کر رکھی تھی بلکہ اس میں سے ایک اولاد بھی تھی، اور وہ یہ والی اولاد تھی. ارے سوتیلی مائیں کہاں پوچھتی ہیں، مگر تم نے تو نہ صرف اسے گھر میں رکھا بلکہ اس کی پرورش بھی کی. کب تک اسی کے بارے میں سوچتی رہو گی تمہاری بیٹیاں اس کی وجہ سے کنواری بیٹھی رہیں گی. رانیہ کا دوبارہ رشتہ اسی کی وجہ سے ٹوٹا ہے. تعظیم بیگم کے دماغ میں اقصیٰ خالہ کی یہ باتیں بار بار چل رہی تھیں، جبکہ ان کی آنکھیں اب تک روح کے معصوم سے چہرے ہی کو دیکھ رہی تھیں. ویسے تو وہ ہر لڑکی کے 20 لاکھ روپے دیتا ہے، لیکن اس کے پورے 30 لاکھ مانگوں گی. ارے ذرا سوچو تو، 30 لاکھ روپے دے گا شیخ، اور کوئی ایسے ہی نہیں اٹھا لے جائے گا. پہلے نکاح پڑھائے گا، جائز رشتے میں باندھے گا، پھر بلائے گا اسے وہاں، اور دبئی جائے گی. ذرا سوچ، باہر کے ملک، وہاں جا کر بھی کبھی کسی کی زندگی برباد ہوئی ہے؟ اور یہ تو اتنی تیز تراز ہے، خود ہی سنبھال لے گی. اور اکثر اس بات پر تعظیم نے ایک بار پھر سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا. کیا وہ واقعی اتنی تیز تراز ہے کہ وہ اپنا آپ خود سنبھال لے گی؟ وہ اسی کشمکش میں بس یہی سوچے جا رہی تھی. نہیں، میں اس لڑکی کے ساتھ ایسا تو کبھی بھی نہیں کروں گی. آخر اتنا بڑا گناہ میں سوچ بھی کیسے سکتی ہوں؟ نہیں، میں یہ نہیں کروں گی. اور پتہ نہیں شیخ وہاں جا کر اس کا پتہ نہیں کیا ہی حال کر دے. وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی. 3 بیٹیاں ہیں تیری، عمریں نکلتی جا رہی ہیں، کل کو کون بیائے گا انہیں؟ پہلے اس مصیبت سے تو جان چھڑا. ایک بار پھر سے اقصیٰ کی باتوں نے اس کا دھیان اپنی طرف کھینچا. ایک طرف اس کی 3 بیٹیاں تھیں جن سے وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی اور ان کی زندگی میں بے انتہا خوشیاں بھی دیکھنا چاہتی تھی. ہر ماں کی طرح اس کا بھی یہی خواب تھا کہ اس کی بیٹیاں خوشحال زندگی گزاریں. جبکہ دوسری طرف معصوم سی روح نور جو صرف اسی کے سہارے پر بیٹھی تھی، جو صرف اسی کو جانتی تھی، صرف اسی پہ بھروسہ کرتی تھی، جو اسے امی کہہ کر بلاتی تھی، وہ بھی تو اس کی بیٹی ہی تھی نا. ہاں مگر سوتیلی. اور سین ہوا ختم. آج وہ شارف سے ملنے جیل میں آیا تھا. نہیں بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں یہاں پہ، مجھے ہر چیز مہیا کی گئی ہے، لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے جیسے اپنا فرض میں نہیں نبھا پا رہا. دیکھیں موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے نا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان کبھی بھی مر سکتا ہے. تو مجھے ڈر ہے بھائی کہ میں اسی طرح سے مر نہ جاؤں. صرف شارف ہی اسے بھائی کہہ کر بلا سکتا تھا کیونکہ وہ بچپن سے ہی اس کے ساتھ تھا. زیادہ تر وہ بھی اسے ڈیول ہی کہتا تھا. اس کی ٹیم میں کام کرنے والے باقی سب لوگ اسے سر یا ڈیول کہہ کر پکارتے تھے، جبکہ خضر اسے کبھی ڈیول یا اس کے نام سے بلاتا تھا. میں چاہتا ہوں مجھے موت آئے نا تو میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہوں بھائی. میں آپ کے لیے جان دینا چاہتا ہوں، اور دیکھیے گا میں ایک نہ ایک دن آپ کے لیے جان ضرور دے بھی دوں گا. ہو گئی تمہاری تقریر، اب بند کرو یہ ڈرامہ. میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ کچھ دنوں میں پاکستان سے ایک لڑکی آنے والی ہے. اس کے پاس ایک فائل ہوگی جس نے ان سب لوگوں کے نام لکھے ہیں جن کے پاس وہ فحش ویڈیوز ہیں، اور ان سب کی بھی جن کے پاس کبھی وہ ویڈیوز تھیں. دیکھو اگر چاہتا تو میں اس فائل کو کسی اور طریقے سے بھی یہاں منگوا سکتا تھا، لیکن صدیق کی بیٹی بھروسے کے قابل ہے، اس لیے میں نے یہ کام اسے دیا، اور آگے یہ کام تم کرو گے. میں کچھ ہی دنوں میں تمہیں یہاں سے نکلوا لوں گا. تمہاری بے گناہی کا ثبوت میرے پاس ہے. اگلے کچھ ہی دنوں میں کورٹ میں تمہاری پیشی ہوگی اور تمہیں باعزت بری کر دیا جائے گا. اور اگر یہاں پر مسئلہ ہو تو دیکھو خود سنبھال لینا، ہر وقت میری طرف مت دیکھنا. اور چھوٹے موٹے جھگڑے کر کر کے تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں سارے کام کاج چھوڑ کر تمہاری صلح کروانے یہاں آ جاؤں گا؟ تو تمہاری یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. کوئی چھوٹے اسکول کے بچے نہیں ہو تم جو دوسرے بچے سے لڑو گے تو والدین تمہیں بچانے آ جائیں گے. اس لیے بہتر ہوگا کہ آئندہ مجھے یہاں تمہاری کوئی شکایت نہ ملے. ارے وہ بہت دنوں سے آپ کو دیکھا نہیں تھا نا، اس لیے میں آپ کو مس کر رہا تھا بھائی. آپ کو تو پتہ ہے نا آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون.
اور بات کرتے کرتے تو وہ ایموشنلی ہو گیا تھا. وہ جب اسے بھائی کہتا تو آپ کہہ کر پکارتا، اور جب ڈیول کہتا تو تم کہہ کر بلاتا. تمہاری گرل فرینڈ ہوں میں جو تم مجھے مس کر رہے تھے، اور اب تم مجھے دیکھو گے تو تمہیں چین آ جائے گا اور سکون سے بیٹھ جاؤ گے کسی عاشق کی طرح. وہ کب سے خاموش بیٹھا اسے سن رہا تھا، لیکن اب بولا تو پاس کھڑے خضر اور سامنے بیٹھے شارف دونوں کی ہی ہنسی چھوٹ گئی. لیکن وہ نہیں ہنستا تھا بھائی، وہ ہنستا نہیں تھا. اب تمہاری کوئی بھی شکایت نہ ملے مجھے، ایک ہی ہفتے میں تمہیں یہاں سے نکلوا لوں گا. وہ اٹھتے ہوئے سخت نظروں سے ان دونوں کو گھورتے ہوئے بولا تو دونوں کی بتیسی خاموش ہو کر اندر بیٹھ گئی، اور سین ہوا یہاں پہ ختم. ڈان اٹھ کر باہر چلا گیا تو خضر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا. لیلا کیا ٹھیک سے ان کو تنگ نہیں کر رہی ہو جو اس طرح سے مرچیں چھپائے ہوئے ہیں؟ شارف نے غصے کی وجہ پوچھی. ارے وہ کیا تنگ کرے گی، جب سے اسے پتہ چل رہا ہے کہ ہماری ٹیم میں کوئی اور لڑکی آنے والی ہے، بیچاری جل جل کر دھواں ہو رہی ہے. 1000 بار تو کل کا یہ کہہ چکی ہے کہ اگر وہ لڑکی معصومہ اس سے زیادہ خوبصورت ہوئی تو اس کا کیا ہوگا، جبکہ بات وہ اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ ڈان کو تو اس میں بالکل بھی کوئی بھی انٹرسٹ ہے ہی نہیں. پھر بھی ڈان کے پیچھے نا ہاتھ دھو کر پڑی ہے. مجھے تو لگتا ہے کسی دن تنگ آ کر ڈان اس سے شادی ہی کر لے گا. ہاں ویسے مجھے بھی یقین ہے کہ بھائی کی شادی نا لیلا بھابھی سے ہی ہوگی، اسی لیے تو میں نے اسے ابھی سے بھابھی بلانا شروع کر دیا ہے. ہاں بیٹا، ایک بار ذرا ڈان کے سامنے بھی بلانا نا اسے بھابھی، میں بھی تو دیکھوں تیرے منہ میں زبان رہتی بھی ہے یا نہیں. خضر نے گویا اسے چیلنج ہی کر دیا تھا. آئی ایم سوری، میں ابھی تیرا یہ چیلنج قبول نہیں کر سکتا کیونکہ میری یہ زبان ابھی بہت سارے کارنامے سر انجام دینے والی ہے، اس لیے مجھے اس کی نا بہت ضرورت ہے، اور اس کو تو میں کسی بھی صورت رسک میں ڈال ہی نہیں سکتا. آخر اسی زبان ہی سے تو میں نے اللہ کے سامنے بھائی کے لیے دعائیں کرنی ہیں کہ جلدی سے انہیں لیلا سے محبت ہو جائے اور پھر اس سے شادی بھی ہو جائے. لیکن پھر یہ محبت والی بات سوچ کے نا میں تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہوں، کیونکہ محبت تو ان لوگوں کو ہوتی ہے نا جن کے اندر کوئی جذبات ہوں. بھائی کے اندر تو کوئی جذبات ہیں ہی نہیں سرے سے. لیکن پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ سارے دل اللہ پاک نے بنائے ہیں، سب کے اندر جذبات بھی وہی پیدا کرتے ہیں. ایک نہ ایک دن بھائی کے دل میں بھی نا محبت جیسا جذبہ تو ضرور پیدا ہو ہی جائے گا، شارف نے کہا. اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ وہ جذبات لیلا کے لیے پیدا کرے گا؟ خضر نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا. ویسے لیلا کی محبت میں سچائی تو ہے، لیلا سے زیادہ پیار انہیں کوئی اور ویسے کر نہیں سکتا، اور اللہ کسی کے دل میں محبت اسی کے لیے تو ڈالتا ہے جو اس سے سچی محبت کرتا ہوتا ہے. اور تمہیں یہ بھی لگتا ہے کہ ڈیول کو لیلا سے زیادہ اور کوئی پیار نہیں کر سکتا؟ ہاں بالکل، تم نے شاید دیکھا نہیں، لیلا نے 2 بار بھائی کے لیے گولی کھائی ہے. جہاں بھی بھائی کی جان خطرے میں ہوتی ہے وہ سب سے آگے ہوتی ہے. لیلا ویسے بھائی سے بہت پیار کرتی ہے، اس کے پیار کا تو مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور مجھے یقین ہے کہ لیلا بھائی کو خود سے پیار کرنے پر مجبور کر ہی دے گی. اچھا، اور اگر ڈیول کو کسی اور سے پیار ہو گیا، میرا مطلب ہے کسی تیسرے سے، تو؟ خضر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا. تمہیں کیا لگتا ہے ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ بھائی کو پیار جوک آف دا ڈے. بھائی کو نا کبھی کسی سے محبت نہیں ہو سکتی، اور اگر ہو بھی گئی نا تو تمہیں کیا لگتا ہے لیلا کسی تیسرے کو برداشت کرے گی اپنے اور بھائی کے بیچ میں؟ اسی لیے تو میں معصومہ کو لے کر پریشان ہوں. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بیچاری کیسے کہوں معصومہ کوئی لیلا کو. تمہیں کیا لگتا ہے ڈیول میں اتنی آسانی سے تمہارے آدمی کو جیل سے باہر آنے دوں گا؟ تمہیں کیا لگتا ہے ڈیول میں اتنی آسانی سے تمہارے آدمی کو جیل سے باہر آنے دوں گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہونے دوں گا میں. شارف کو تو اب پھانسی کے پھندے تک پہنچانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. اب تم بھی اپنے وفادار آدمی کو بھول جاؤ، انسپیکٹر سائم نے اس کے سامنے آتے ہوئے سے کہا. ارے انسپیکٹر سائم، آپ یہاں یہ وقت تو آپ کی بچی کے اسکول سے چھٹی کا ہے نا، تو اب یہ مت کہیے گا کہ میرا دیدار کرنے کے لیے آپ اپنی بچی کو اسکول سے لینے ہی نہیں جا رہے. دیکھیں اتنی لاپرواہی تو اچھی نہیں ہوتی نا، وہ بھی تب جب آپ نے شیر کے منہ میں
ہاتھ ڈالا ہوا ہو؟ مجھے اس طرح سے مت دیکھیے انسپکٹر صاحب، ارے میں تو آپ کی بچی کو کچھ بھی نہیں کروں گا۔ ڈیول اپنے دشمنوں کی کمزوریوں کو استعمال نہیں کرتا، یہ ڈیول کے کام کرنے کا ویسے انداز ہے نہیں، مگر آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے۔ میں کچھ اور نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ آئندہ مجھ سے مخاطب ہونے سے پہلے آپ یاد رکھیے کہ آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے۔ بات کرتے ہوئے اس کے گال پر ڈمپل نمایاں ہو رہا تھا، جبکہ سامنے کھڑے انسپکٹر سائم کا دل چاہا کہ اس کے خوبصورت چہرے کو بگاڑ کر رکھ دے جو اس کی 4 سالہ بیٹی کے بارے میں بات کر رہا تھا، لیکن وہ مجبور تھا۔ دبئی کی پولیس کسی عام باشندے پر ہاتھ تو اٹھا ہی نہیں سکتی، اور دبئی کی عوام کی نظروں میں ڈان ایک عام آدمی تھا جس سے بہت کم لوگوں نے دیکھ رکھا تھا۔ اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ ارے میں نے تو صرف تصویر بھیجی تھی اور ان لوگوں نے ایڈوانس میں 5 لاکھ بھیج دیے، میں نے تو ابھی کہا بھی نہیں کہ لڑکی کو بیچیں گے بھی یا نہیں، اقصیٰ نے اس کے سامنے 5 لاکھ کی گڈی رکھتے ہوئے کہا۔ اقصیٰ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا، میں روح کو بیچوں گی نہیں کہیں بھی، وہ یہیں رہے گی۔ اور تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری اجازت کے بغیر تم نے ان لوگوں کو تصویر بھیجی؟ کیوں؟ ہاں بتاؤ۔ تعظیم بیگم کو تو اچھا خاصا غصہ آ گیا تھا۔ اوہو، اس وقت تو تم میری منتیں کر رہی تھی کہ اس لڑکی نے میری زندگی تباہ کر دی ہے، اس مصیبت سے میں چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ ارے میں نے تو بس تمہاری مدد ہی کی ہے، اور وہ بھی ہمدردی کی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ہمدردی آخر میں میری ہی گلے پڑ جائے گی۔ ان لوگوں کو اب دیکھو لڑکی پسند آئی ہے اور وہ لوگ 30 لاکھ دینے کو بھی تیار ہیں، لیکن تمہیں کیا ضرورت ہے ان پیسوں کی؟ تمہیں تو اپنی بیٹیوں کی زندگیاں برباد ہی کرنی ہیں، ایسے ہی ساری زندگی بیٹھی کواری رہ جائیں گی، میرا کیا، میں تو یہ پیسے واپس بھجوا دوں گی۔ صرف تصویر دیکھ کر 5 لاکھ دے ڈالے انہوں نے، 30 لاکھ کا ذرا سوچو، کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گی تیری بیٹیاں۔ خیر تیری مرضی، ابھی میں ذرا بھائی کے گھر جا رہی ہوں، یہ پیسے تم اپنے پاس رکھو، واپسی پر میں تم سے لیتی جاؤں گی۔ اقصیٰ نے بھی شاطرانہ انداز میں کہتے ہوئے بیگ اٹھایا اور باہر نکل گئی، جبکہ تعظیم نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے وہ گڈی پکڑی اور اندر جا کر اپنے کمرے میں وہ رکھنے لگی۔ اس کا سارا دھیان بس انہی پیسوں پر ہی تھا۔ اس کی 3 بیٹیوں کی زندگی سنبھل سکتی تھی اور ساتھ میں روح سے جان بھی چھوٹ سکتی تھی، لیکن اس کا ضمیر اسے بار بار ایسا کرنے سے روک رہا تھا۔ اس کا ضمیر ایک معصوم سی لڑکی کی زندگی برباد ہونے نہیں دے رہا تھا، لیکن آخر کب تک؟ اور سین ہوا ختم۔ اب مجھے صرف روح ہی چاہیے، روح نور، مجھے روح نور ہر قیمت پہ چاہیے۔ سن لو اقصیٰ، تم نے اس کی تصویر مجھے بھیجی تھی نا، تمہیں بھیجنے سے پہلے یہ یاد رکھنا چاہیے تھا کہ اگر اس لڑکی پر شیخ کا دل آ گیا تو کسی بھی طرح سے اسے تو حاصل کر لے گا۔ اس لڑکی کے گھر والے مانے یا نہ مانے، لیکن اب وہ لڑکی مجھے چاہیے۔ تمہارے پاس صرف 24 گھنٹے کا وقت ہے، ان 24 گھنٹے میں اگر تم نے ان لوگوں کو نکاح کے لیے تیار نہ کیا تو میں تمہارا وہ حال کروں گا جو تم نے کبھی خواب میں بھی سوچا نہ ہوگا۔ شیخ صاحب میں تو ہر کوشش کر چکی ہوں، لیکن اس کی سوتیلی ماں تو اسے بیچنے پر تیار ہی نہیں ہے۔ یہاں تک میں نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ اسے 30 لاکھ دینے کو تیار ہیں، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو میں ایک اور کوشش کر لیتی ہوں۔ اگر 30 لاکھ پر نہیں مانتے تو پھر انہیں 40 پہ مناؤں، اور اگر پھر بھی نہیں مانتے تو میرے لوگ اسے اٹھا لیں گے، اور یاد رکھنا کہ اس وقت صرف وہ لڑکی نہیں بلکہ تمہاری بیٹیاں بھی ساتھ ہی ہوں گی۔ شیخ کی بات نے اقصیٰ کے رونگٹے ہی کھڑے کر دیے۔ ایسا بھی کیا ہے اس لڑکی میں کہ شیخ اس پر اتنے پیسے لوٹانے کو تیار ہے؟ ہمیں تو کبھی اتنی اچھی نہیں لگی، مانا بہت خوبصورت ہے، لیکن شیخ نے اس سے پہلے بھی تو بہت خوبصورتی دیکھی ہوگی۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے کسی بھی قیمت پر۔ جب سے میں نے اسے دیکھا ہے میرا دل کسی کام پہ لگ ہی نہیں رہا۔ اب جب تک میں اس لڑکی کو حاصل نہ کر لوں تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا، شیخ دھاڑتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ اس سے کوسوں دور کھڑی اقصیٰ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شیخ صاحب میں آخری کوشش کرتی ہوں، ہو سکتا ہے اس بار وہ مان جائے۔ آپ مہربانی کر کے نا میری بیٹیوں کو کچھ مت کیجیے گا، میں اسے منا لوں گی۔
کیا ضرورت پڑی تھی مجھے بھی روح کی فوٹو اتنی جلدی بھیجنے کی؟ شیخ تو پاگل ہی ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہی کہتی ہے تعظیم، ایک نمبر کی نا فسادن عورت ہے یہ، اپنے ساتھ ساتھ میری بیٹیوں کو بھی پھنسائے گی یہ۔ صبح ہوتے ہی نا پہلے تعظیم کے گھر جاؤں گی۔ شیخ کا فون بند کرتے ہوئے تعظیم کے گھر جانے کا پلان بنانے لگی، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ میرا ایسی پارٹیز میں جانا ضروری نہیں ہے، تم لوگ جاؤ، وہ سامنے کھڑا خضر سے کہہ رہا تھا جو اسے کتنی ہی دیر سے پارٹی پر جانے کے لیے منا رہا تھا۔ جانا ضروری ہے ڈیول، ان لوگوں نے اتنا اصرار کر کے بلایا، اور ساتھ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ان لوگوں کو تم سے بہت ضروری کام ہے جو تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ خضر کا ارادہ آج پکا اسے اپنے ساتھ لے جانے کا تھا۔ کام ان کو ہے نا، مجھے تو نہیں۔ پیاسا خود کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں چل کر نہیں جاتا پیاسے کے پاس۔ انہیں اگر مجھ سے اتنا ہی ضروری کام ہے تو آ کر مجھ سے مل سکتے ہیں، لیکن اپوائنٹمنٹ لے کر۔ اگر میرا ارادہ ہوا تو میں ملوں گا، اب تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو۔ ڈیول چلتے ہیں نا، ہم تھوڑی دیر انجوائے کر لیں گے۔ لیلا وہاں پہ آئی اور اس کے قریب آتے ہوئے یہ بولی، میں تمہیں کتنی بار کہہ چکا ہوں لیلا کہ اپنی لمٹس میں رہا کرو، یہ نہ ہو کہ تمہیں اٹھا کر ایک بار پھر سے وہیں پھینکاؤں جہاں سے اٹھا کر لایا تھا۔ ویسے بھی تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت کچھ جتلا رہا تھا۔ ہاں ہاں جانتی ہوں تمہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے تو پڑتا ہے، اور یقین کرو بس ایک بار مجھے اپنی خدمت کا موقع دو، تمہیں بھی فرق پڑنے لگے گا۔ لیلا اس طرح کی گفتگو صرف ڈیول کے سامنے ہی کرتی تھی، اور کسی میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ لیلا کے سامنے زبان بھی کھول پائے۔ اپنی بکواس کو بند کرو اور نکلو یہاں سے، اور خبردار جو آئندہ اس لہجے میں مجھ سے بات کی۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی آگے کی زندگی میں کبھی پڑے گا۔ تمہیں اپنے ساتھ رکھ کر میں کچھ زیادہ خوش بھی نہیں ہوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنا بوریا بھی اس طرح سمیٹو اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ، کیونکہ اگر میں نے دور کیا نا تو شاید تم دنیا سے ہی دور ہو جاؤ گی۔ ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتے ہوئے اس نے کہا، میں تم سے پیار کرتی ہوں ڈیول، اور بہت زیادہ۔ ایک نہ ایک دن تمہیں بھی ایسا لگنے لگے گا۔ ایک دن بھی اگر میں تمہیں نہ دیکھوں تو میری سانسیں ایسے لگتا ہے جیسے گھٹ رہی ہوں، اور تم کہتی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ڈیول، میں تم سے دور نہیں جا سکتی، اور میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن تم بھی مجھ سے پیار کرو گے، اس نے روندھی ہوئی آواز میں کہا۔ خضر کو برا لگا، لیکن جس کے لیے وہ سب کچھ بول رہی تھی اس کے تو کان میں جوں بھی نہیں رنگی تھی۔ میری زندگی میں لڑکی کا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا لیلا، مجھے کبھی کسی عورت سے محبت نہیں ہو سکتی۔ میں ہر عورت کی عزت کرتا ہوں، تمہاری بھی۔ مجھے عورت اچھی لگتی ہے ماں کے روپ میں، بہن کے روپ میں، لیکن خدا کا تحفہ کہ یہ تحفے مجھے ملے ہی نہیں کبھی۔ پیار محبت سے میں بہت دور ہوں، اور بہت دور رہنا چاہتا بھی ہوں۔ میرے لیے یہ پیار محبت صرف ویسٹ آف ٹائم ہے، اور میں نہیں مانتا کہ ایک انسان کو ایک دوسرے انسان سے اتنی ٹوٹ کر محبت ہو بھی سکتی ہے کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے، اور اگر ایسا ہوتا بھی تو یارم قاضی کو نہیں ہوگا۔ مجھے کبھی بھی کسی لڑکی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ آج اس نے بہت دنوں بعد اس سے نرم لہجے میں بات کی تھی۔ اب تم لوگ پارٹی میں جاؤ، بس اتنا کہہ کر وہ جانے ہی لگا، اور آواز آئی، اور اگر تمہیں کسی سے ایسی محبت ہو گئی تو پھر کیا کرو گے؟ آواز اب بھی روندی ہوئی تھی، شاید وہ اپنے آنسوں کو بہنے سے روک رہی تھی۔ نہیں ہوگی، وہ ایڑیوں کے بل گھوم کر بولا۔ اور اگر ہو گئی تو؟ اس نے پھر سے وہی سوال کیا۔ کہا نا نہیں ہوگی، وہ پھر سے جانے لگا۔ اگر ہو گئی تو؟ وہ ٹوٹی بکھری حالت میں بولی، تو میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ اور اس بار تو وہ اتنے زور سے چلایا تھا کہ پورے ہال میں اس کی آواز کے بعد سناٹا ہی پھیل گیا تھا، اور وہ لمبے لمبے ڈگ پھرتا ہوا اس ہال سے نکل گیا، اور سین یہاں پہ ختم ہوا۔ تعظیم 5ویں بار اٹھ کر الماری کے پاس آئی تھی، اور الماری کھول کر دیکھا تو وہ پیسوں سے بھرا ہوا لفافہ ابھی بھی وہیں پر موجود تھا۔ نہ جانے اسے کیا ڈر تھا کہ بار بار اٹھ کر ان پیسوں کو دیکھتی اور پھر ایک نظر زمین پر سوئی ہوئی روح کو دیکھتی۔ وہ اسے ہر روز مارتی پیٹتی اور گالیاں تو دیتی، لیکن اس کے بارے میں کبھی اتنا غلط اس نے نہیں سوچا تھا جتنا غلط اقصیٰ نے سوچ لیا تھا۔ وہ کبھی بھی اسے بیچنے کا سوچ نہیں سکتی تھی۔ ان کے گھر کے حالات اتنے تنگ تھے کہ 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے نصیب ہوتا تھا۔
نور کا باپ ایک سرکاری بینک میں چھوٹے عہدے کا آفیسر تھا۔ اس کی پینشن آج بھی آتی تھی، لیکن اس سے تو بس گھر کا گزارا کرنا مشکل تھا اور 3 بیٹیوں کی شادی کرنا تو ناممکن تھا۔ ایسے میں اسے گولڈن چانس مل رہا تھا اپنی بیٹیوں کی زندگی کو سنوارنے کا، بھی سنوارنا نہیں بلکہ اچھے طریقے سے شادی کرنے کا۔ لیکن اس سب کے لیے اسے روح کی قربانی دینی تھی، اپنی 3 بیٹیوں کی محبت میں۔ ویسے یہ مشکل تو نہیں تھا، اور ویسے بھی یہ روح تو اس کے سر پر تھوپی ہی گئی تھی، اور وہ کوئی اس سے محبت تو کرتی نہیں تھی، اور نہ ہی وہ اس کی اولاد تھی۔ وہ تو ایک دھوکے کا نتیجہ تھا جو اس کے شوہر نے اسے دیا تھا۔ وہ کیوں اتنی فکر کرتی اس کی پھر؟ روح تو منحوس تھی جس نے اس کی بیٹی رانیہ کی 2 بار شادی توڑوا دی تھی۔ اسے نفرت تھی اس سے، پھر کیوں سوچتی اس کے بارے میں؟ وہ نہیں تھی، وہ اس کی بیٹی نہیں تھی، اور اگر بیٹی تھی بھی تو سوتیلی تھی۔ اسے اپنی سگی بیٹیوں کے بارے میں ہی بس سوچنا تھا، اور سین ہوا ختم۔ شیخ صاحب، میں ان کے گھر جا رہی ہوں آخری بار بات کرنے کے لیے۔ آپ کی بے چینیاں تو بھئی حد سے ہی سوار ہو گئی ہیں۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر میں نے ان لوگوں کو منا بھی لیا تو بھی روح سے نکاح کرنے کے لیے آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بھی ایک ہی دن میں اسے اپنے پاس لے کے جائیں گے، کیونکہ اس لڑکی کے پاس تو نہ پاسپورٹ ہے اور نہ ہی ابھی تک اس کے پاس کوئی شناختی کارڈ ہے۔ شناختی کارڈ نہیں بنا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم نے تو کہا تھا کہ وہ 19 سال کی ہے، شیخ نے اس سے پوچھا۔ ہاں شیخ صاحب، اس کا کچھ بھی نہیں بنا ہوا۔ اس کی سوتیلی ماں نے تو ضروری نہیں سمجھا کہ اس کا شناختی کارڈ ہی بنوا دیتی، اور کوئی پاسپورٹ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ کیسے لے کے جائیں گے اسے اپنے پاس، اور وہ بھی ایک ہی دن میں؟ دیکھیں آپ صبر کریں، مجھے نا تھوڑا وقت دیں، میں اس کی ماں کو بھی منا لوں گی اور شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کا انتظام بھی کروا لوں گی۔ اقصیٰ نے اسے پھسلانا چاہا۔ نہیں، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، مجھے وہ لڑکی چاہیے، اور یہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی فکر مت کرو، سب کچھ میں ہینڈل خود ہی کر لوں گا۔ ایسے بہت سارے لوگوں کو بلایا ہے میں نے، شیخ نے اقصیٰ کے ارادوں پر تو پانی پھیرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، میں اس کی ماں سے بات کرتی ہوں۔ اس نے کال بند کرتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر آئی تو تعظیم چارپائی پہ بیٹھی تھی۔ ہاں تعظیم بھائی، لاؤ 2 میرے پیسے مجھے واپس کر دو جو شیخ صاحب کو واپس کرنے ہیں۔ اور وہ ساتھ میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، میں نے کل رات تمہاری اس بات کے بارے میں سوچا اور یہی فیصلہ کیا کہ مجھے بس میری بیٹیوں کی زندگی سنوارنے کے بارے میں سوچنا ہے۔ تعظیم نے تحمل سے کہا، مطلب تم روح کا نکاح کروانے کو تیار ہو؟ اقصیٰ خوشی سے چہکتی ہوئی بولی، ہاں میں روح کا نکاح کروانے کے لیے تیار ہوں، جب تم چاہو مولوی اور شیخ کو لے کر یہاں آ جاؤ، ہم نکاح پڑھوا دیں گے۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مولوی صاحب کو تو میں خود ہی لے آؤں گی، اور شیخ صاحب فون پر ہی نکاح کریں گے نا، اس کے بعد اسے ہم دبئی بھیج دیں گے۔ اقصیٰ نے اسے جلدی بتانا شروع کیا۔ لیکن روح اتنی جلدی نہیں جا سکتی، کارڈ اور پاسپورٹ بننے میں کچھ تو وقت لگے گا ہی نا، تعظیم نے کہا۔ ارے نہیں، اس کے پاس تو بالکل بھی وقت نہیں ہے، وہ اسے نا ایسے ہی لے جائے گا۔ اقصیٰ نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ایسے مطلب غیر قانونی طریقے سے؟ تعظیم نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، اور فکر مت کرو، شیخ نا ایسے پہلے بھی کر چکا ہے، وہ کئی لوگوں کو ایسے لے کے جا چکا ہے، اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کچھ الٹا سیدھا بھی ہو گیا تو ہمارا نام کہیں نہیں آئے گا۔ اب تم رانیہ کی شادی کے بارے میں سوچو، میں ذرا نا شیخ کو خوشخبری سنا کے آتی ہوں۔ روح چائے بنا کر لائی تو اقصیٰ اس وقت تک اٹھ چکی تھی۔ روح تم کل تیار رہنا، کل میں مولوی صاحب کو لے کے آؤں گی، کل تیرا نکاح ہے، دبئی جائے گی تو دبئی۔ اقصیٰ روح کے سر پر دھماکہ کرتی ہوئی جلدی سے گیٹ سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ بے یقینی سے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو نظریں جھکائے زمین پر گاڑے ہوئے تھی، اور سین ہوا ختم۔ کچھ ہی دیر میں اس کا نکاح تھا، کسی نے اس سے کچھ پوچھا ہی نہیں تھا۔ اس پر تو یہ بھی احسان تھا کہ نکاح سے پہلے بتا دیا گیا کہ کل تمہارا نکاح ہے۔ فاطمہ بھی اس کے پاس آ کر بیٹھی، لیکن اس سے پہلے کہ فاطمہ بھی اس سے کچھ پوچھتی، ماریا اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی، جسے اس کی امی نے سخت نظروں سے گھور کر بھیجا تھا کہ کہیں وہ فاطمہ کو کچھ بتا ہی نہ دے اور پھر پورے محلے میں ان کی بدنامی ہو جائے گی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی، نہ تو کسی کو دیکھا اور نہ ہی کسی سے کوئی بات کی۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے ہونے والے شوہر کا نام کیا ہے،
اور نہ ہی اسے اس بات کے جاننے میں کوئی دلچسپی تھی۔ وہ تو آج اپنی یتیمی کا رونا ہی رو رہی تھی۔ آج صحیح معنوں میں ثابت ہو چکا تھا کہ وہ ایک یتیم تھی۔ اس کے ماں باپ اسے دنیا میں واقعی تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور اب کسی بھیڑ بکری کی طرح اس کی رسی کو کسی اور کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اسے مار کھانے اور گالیاں سہنے کی تو عادت ہوئی تھی، لیکن نہ جانے وہ شخص اب اس کے ساتھ کیا کرے گا جس کے حوالے وہ کرتی جا رہی تھی۔ اور سین ہوا ختم۔ سنو، وہ لڑکی معصومہ آج 6 بجے کی فلائٹ سے پاکستان سے یہاں آنے والی ہے۔ جیسے وہ پیپرز تمہیں ملیں تم انہیں شارف کے حوالے کر دینا، وہ کل جیل سے چھوٹ جائے گا۔ لیکن شمس کا کیا کریں گے؟ خضر نے پوچھا۔ اس کا تم کچھ نہیں کرو گے، اسے میں خود ہینڈل کر رہا ہوں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں اس سے ملنے جاؤں گا۔ اگر سیدھے طریقے سے مان گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ویسے بھی بہت دنوں سے میں نے اپنے فیورٹ ہتھیار کا تو استعمال کیا نہیں ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھے بلیڈ کی طرف اشارہ کیا، اور خضر کا تو اس کے ساتھ جانے کا ارادہ تھا وہ ایک ہی پل میں کینسل ہو گیا۔ وہ بلیڈ سے ان لوگوں کو مارتا تھا جس پر اسے حد سے زیادہ غصہ آتا تھا، اور وہ بلیڈ وہ اتنی خطرناک موت دیتا تھا کہ کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ خضر کو اس کے اس ہتھیار سے سخت نفرت تھی۔ اس کا بلیڈ کسی سانپ کی طرح اگلے بندے کے جسم پر رینگتا اور سرخ لکیریں چھوڑتا جاتا تھا۔ وہ بلیڈ کا استعمال تب ہی کرتا تھا جب اگلے بندے کو تڑپا تڑپا کر مارنا ہوتا تھا۔ خضر کو اس کے بلیڈ سے جتنی نفرت تھی اتنا ہی اسے ڈر لگتا تھا۔ اکثر اپنی پریشانیوں کی وجہ وہ اسی سے مٹاتا تھا۔ اور سین ہوا ختم۔ کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب کی آواز آئی۔ نکاح نامے پر شیخ کے دستخط تو پہلے ہی ہو چکے تھے۔ اس نے ایک نظر بھی اٹھا کر پورا نکاح نامہ نہ دیکھا۔ اسے جہاں کہا گیا اس نے وہاں پہ سائن کر دیے۔ مولوی صاحب نے رسم ادا کی۔ 3 بار اس سے اس کی مرضی پوچھی گئی، جس کا ہونا یا نہ ہونا کسی کے لیے اہمیت تو رکھتا نہیں تھا۔ وہ بس خاموشی سے ساری کاروائی دیکھتی رہی۔ اس سے کیے گئے سوالوں پر اس نے حامی بھر دی۔ ہاں، اسے وہ شخص قبول تھا جسے اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ امی تو محلے والی عورتوں کے سامنے شیخ کی تعریفیں کیے جا رہی تھی۔ خود اس کی شکل تو نہ دیکھی تھی، لیکن پھر بھی اسے خوش شکل کہہ رہی تھی۔ ارے، میں اپنی بیٹیوں کے بارے میں پہلے سوچتی تو لوگ کہتے کہ سوتیلی ماں ہے۔ سوتیلی ماں تو بہت بری ہوتی ہے، اسی لیے میں نے پہلے اس کے بارے میں سوچا۔ آخر کل اگلے جہان میں جا کر اس کے باپ کو بھی تو منہ دکھانا ہے نا۔ امی تعریفیں سمیٹتی اسے بار بار اپنے سینے سے لگاتی پیار کر رہی تھی، اور یہ بھی اس کی زندگی میں پہلی بار ہی ہو رہا تھا۔ پھر ماریا اور رانیہ بھی اس کے قریب آ گئی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا شوہر کتنا امیر آدمی ہے؟ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ گن بھی نہ سکے۔ راج کرو گی راج، اور وہاں جا کے ہمیں مت بھول جانا۔ میرا مطلب ہے ہمیں فون وغیرہ کرتی رہنا۔ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں آج ہی جا رہی ہوں، روح نے بے دلی سے کہا۔ ہاں تو آج ہی تو جا رہی ہو؟ ماریا نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ارے مطلب ہم نے تمہارا سامان وغیرہ پیک کر دیا ہے۔ خیر تمہارا سامان ہے ہی کتنا، تمہارے کپڑوں میں تو وہی ہمارے پرانے دیے ہوئے کپڑے ہی تھے نا، لیکن میں نے اور ماریا نے ہمارے عید والے سوٹ تھے نا، وہ بھی تمہارے کپڑوں میں رکھ دیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میں نے اپنے کچھ سوٹ تمہارے کپڑوں میں رکھ دیے ہیں۔ تانیہ اور رانیہ کے کپڑے تمہیں ٹھیک سے پورے نہیں نہ آتے، لیکن میرے کپڑوں میں تم اچھے سے ایڈجسٹ کر سکتی ہو۔ ابھی تو تم دبئی جا رہی ہو اور وہاں تمہیں تمہارا شوہر لے ہی دے گا اور کپڑے، لیکن گزارے کے لیے نا ہم نے رکھ دیے ہیں۔ اب وہ یہ نہ کہے کہ ہم نے تمہیں کچھ دیا ہی نہیں۔ وہ اپنے پرانے کپڑوں کا احسان بھی اس طرح سے جتا رہی تھی جیسے نئے خرید کر لائی ہوں، اور وہ بیچاری کچھ بھی نہ بول سکی، بس خاموشی سے انہیں سنتی رہی۔ اور سین ہوا ختم۔ تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ بی بی ایک بار پھر سے اس کے قریب آ گئی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم آج ہی جا رہی ہو، یہ تو ابھی تعظیم نے بتایا۔ تم نے مجھے اپنی شادی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ سچ تو یہ تھا کہ انہیں تعظیم پر بھروسہ نہیں تھا، نہ جانے وہ عورت اس کے ساتھ کیسے کیا کرتے۔ میں تمہیں بہت کچھ دینا چاہتی تھی، لیکن تم نے پہلے مجھے بتائی نہیں۔ یہ کچھ چیزیں میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ انہوں نے اسے چھوٹے سائز کا قرآن، جس کا سائز ایک پاکٹ جتنا تھا، اس کے ساتھ ایک جائے نماز، ایک عبایا دیا جس کے ساتھ ہم رنگ سکارف تھا۔ اس کا رنگ ہلکا آسمانی تھا۔
یقیناً انہوں نے اپنے ہاتھ سے ہی اسے سلائی کیا تھا۔ وہ ایک غیر عورت ہو کر اسے نئی چیزیں لا کر دے رہی تھی، اور اس کے اپنے جو آج اسے یہاں سے بھیجتے ہوئے بھی اپنی اترن ہی دے رہے تھے۔ بس اس نے خاموشی سے وہ تینوں چیزیں پکڑ لی تھیں۔ مجھے نہیں پتا تمہارا شوہر کیسا ہوگا، میں نے تو سنا ہے کہ دبئی کے مردوں نے 4 نکاح کیے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی میں تمہارے لیے دعا کرتی رہوں گی کہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہ ہو۔ میں چاہوں گی کہ تم حقیقت پسند بنو، ہر طرح کی سچویشن کے لیے تم تیار رہو۔ اور وہ غور سے فاطمہ بی کو سنتی جا رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ عورت اسے کبھی غلط مشورہ نہیں دے گی۔ میں نے تمہارے شوہر کو تو نہیں دیکھا، میں نہیں بتا سکتی کہ وہ کیسا ہوگا، مگر اتنا کہہ سکتی ہوں کہ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، اور مجھے تم پر یقین ہے کہ تمہاری معصومیت اور خوبصورتی اسے تمہاری طرف راغب کر ہی لے گی، بلکہ تم اس سے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دو گی۔ تم نہ خود صبر سے کام لینا میری بچی، تیری زندگی میں کبھی کچھ اچھا نہیں ہوا، اب اللہ تیرے ساتھ اتنا نہیں، اب تیرے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا۔ میں تو ہر قسم کی سچویشن کے لیے بس تم ہر قسم کی سچویشن کے لیے تیار رہنا۔ دیکھو وہ تمہارا شوہر ہے، تمہارا سائبان، اس کی مرضی کے خلاف کبھی کوئی کام مت کرنا۔ اور ہاں، یہ میرا نمبر ہے، اپنے شوہر سے بات کرنے کی اجازت لے لینا اور پھر مجھے فون بھی کر دینا۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا کاغذ اس کی طرف دیتے ہوئے کہا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا، زندگی رہی تو دوبارہ ضرور ملیں گے۔ اس کا ماتھا چومتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھ گئی۔ جب روح نے ان کا ہاتھ تھاما اور اٹھ کر کھڑی ہوئی اور ان کے سینے سے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے بتایا گیا کہ 6 بجے کی فلائٹ سے اسے دبئی جانا ہے، اور وہ پریشان سی کھڑی بس سب کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ کیسے کسی دوسرے ملک جا سکتی تھی؟ اس کے پاس کسی دوسرے ملک جانے کے تو کاغذات تک نہیں تھے۔ ارے اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ امی اور ان کی 3 بیٹیاں اسے چھوڑنے ایئرپورٹ تک تو آئی ہی تھیں، پھر اسے کاغذات اور ایک فائل بھی دی جس میں نکاح نامہ تھا۔ یہ تو وہ جانتی تھی، لیکن دوسرے کاغذات میں پاسپورٹ اور شناختی کارڈ تھا، جو کم از کم اس کے نام پر تو نہیں تھا، لیکن شناختی کارڈ پر ہاں اس کی تصویر ضرور لگی ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ جھوٹا تھا، وہ پکڑی بھی جا سکتی تھی، لیکن یہاں پرواہ ہی کسے تھی؟ اسے غیر قانونی طریقے سے دوسرا ملک بھیجا جا رہا تھا۔ آخر ان لوگوں کو اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ تھوڑا صبر ہی کر لیتے۔ اس کا شوہر اگر اتنا خرچہ کرنے کو تیار تھا تو اصلی کارڈ اور پاسپورٹ بھی تو بنوا ہی سکتا تھا نا وہ۔ اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد کچھ آفیسر اس کے پاس آئے۔ آپ پریشان نہ ہونا، آپ کی مسز کو ہم صحیح سلامت دبئی پہنچا دیں گے۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، یقیناً وہ اس کا شوہر تھا۔ ماریا، رانیا اور تانیہ نے سرسری سا اسے گلے لگایا۔ وہ رونا چاہتی تھی، اپنوں سے جدا ہونے کے غم میں وہ بہت زیادہ رونا چاہتی تھی، لیکن ان تینوں کا رونے کا تو کوئی پلان تھا ہی نہیں۔ لیکن جب امی نے اسے گلے سے لگایا تو ان کی آواز میں نمی تھی۔ سن روح، میں نے تیرے ساتھ جو کچھ بھی کیا نا، مجھے معاف کر دینا۔ دیکھ مجھے کبھی بد دعا مت دینا۔ اس کا ماتھا چومتے ہوئے انہوں نے روتے ہوئے اسے کہا۔ اس نے کہا کبھی امی کا، اس بیچاری نے تو کبھی امی کا یہ لہجہ سنا بھی نہیں تھا۔ اور پھر سب سے مل کر وہ چلی گئی۔ آفیسرز نے اسے لا کر جہاز میں بٹھا دیا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، وہ بالکل اکیلی تھی، کوئی بھی نہیں تھا اس کے ساتھ، کسی کو وہ جانتی بھی وہاں پہ نہیں تھی۔ وہ بس اسے اپنے شوہر کے پاس پہنچا رہے تھے، وہی اس کا آسرا تھا اور شاید وہی اس کا سہارا بھی تھا۔ اور سین ہوا ختم۔ اگلا سین شروع ہوتا ہے ڈیول سے، اور وہ شمسی کے پاس جا چکا تھا اور اس نے شمسی کو بہت کچھ سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی، مگر اس نے ڈیول کی بات مانی ہی نہیں۔ شاید وہ اسے ٹھیک سے جانتا ہی نہیں تھا۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ ایک 30-32 سال کا مرد 45 سال کے آدمی کا آخر بگاڑی کیا سکتا ہے، اور پھر اس نے وہ کیا جو اس 45 سالہ آدمی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ خضر کی سوچ کے مطابق بلیڈ شمس کے جسم پر رینگ رہا تھا، کسی سانپ کی طرح اپنی سرخ لکیریں چھوڑتا ہوا۔ لیلا نے اسے ایک ہی بار اس انداز میں دیکھا تھا، اس کے بعد وہ 1 مہینہ اس سے دور رہی تھی، اور اس نے آج بھی لیلا کو اپنے ساتھ آنے کی آفر کی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں بلیڈ دیکھ کر وہ اس کے ساتھ نہیں آئی تھی۔ اس نے شمس کے نہ صرف ہاتھوں کی بلکہ پورے جسم کی رگیں کاٹ ڈالی تھیں۔ وہ اس کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر رہا تھا، لیکن وہ
ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اس کی چیخیں سن کر اسے ایک عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ اس نے اس کی ساری رگیں کاٹ دیں لیکن گردن کی رگ نہیں کاٹ پایا کیونکہ وہ اپنے ساتھ صرف 30 بلیڈ ہی لایا تھا۔ اگر ایک بھی فالتو لایا ہوتا تو اسے اتنی دیر اس کی چیخیں برداشت نہ کرنی پڑتی۔ ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم اور یہ ایپیسوڈ بھی۔ کافی سینسٹیو سین ہے اس میں، معذرت اگر آپ لوگوں کو برا لگا ہو۔ کیسی لگی ایپیسوڈ ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں۔